खुदावंद यीशु मसीह की कादर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट कुलसूम इमैनुअल और आप देख रहे हैं बी द लाइट टेलीविजन। व्यूवर्स, हम आज आपको दिल की अथाह गहराइयों से हैप्पी मदर्स डे कहते हैं और हम आपको दावत देते हैं कि आज आप हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनिए और मदर्स डे हमारे साथ मिलकर मनाइए। और आज हम मदर्स डे मनाने आए हैं मिसेस गजाला शफीक के यहाँ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू बी द लाइट टेलीविज़न टीम। आप यहाँ पर मदर्स डे के लिए स्पेशली मुझे ग्रीट करने आए, खुशी मनाने आए और यकीनन एक माँ के लिए ये बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है जब उसको मदरहुड पे कोई मुबारक देता है। थैंक यू सो मच। और आप ना सिर्फ क्योंकि एक अपने बच्चों की माँ हैं, लेकिन क्योंकि आप एक चर्च में एक आप रहनुमा का काम भी अंजाम दे रही हैं, आप एक चर्च की पास्टर साहिबा भी हैं, तो इस लिहाज से रूहानी तौर पर भी आप बहुत सारे लोगों की माँ हैं, तो मुबारकबाद तो लाजमी बनती है। और बी द लाइट टेलीविज़न आपको खराज तहसीन भी पेश करता है और आपको हैप्पी मदर्स डे भी कहता है। और हमारे लिए ये खुशी की बात है कि आज हम गजाला मैम के साथ यूँ भी हैं कि हम गजाला मैम को तो मुबारकबाद दे ही, लेकिन इनके साथ होते होते इनकी तरफ से बहुत सारी दूसरी मदर्स की हौसला अफजाई भी करें। तो मैम, आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और हम अब अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अच्छा मैम, ये बताइए कि अब क्योंकि आपका ताल्लुक़ समाजी एतबार से भी और रूहानी एतबार से भी, मजहबी एतबार से भी और थोड़ा थोड़ा सियासी एतबार से भी जाना और माना जाता है और बहुत सारे लोग आपको लिंक करते हैं बहुत सारी चीज़ों से और आप दूसरों के हकूक़ की आवाज़ भी उठाती हैं। तो हम आज मदर्स डे पे बात करते हुए सबसे जो हमारी बड़ी बात है, जो माएँ एक इंस्टीट्यूट है, हम उनके ऊपर बात करते हैं और आज हम अपनी कौम की भी तवज्जो उस तरफ राग़ब करना चाहते हैं, मरकूज़ करना चाहते हैं। आप ये बताइए कि एक मजहबी रहनुमा होते हुए क्या आप माओं की जो हौसला अफजाई हो रही है उससे मुतमईन हैं? क्या जो माओं की तरबियत हो रही है उससे मुतमईन हैं, या माएँ जो तरबियत कर रही हैं उससे मुतमईन हैं? क्या आप इन सारी चीज़ों से मुतमईन हैं? थैंक यू, आपके सवाल बहुत मौसर हैं। मैं सबसे पहले तो बी द लाइट टेलीविज़न की तमाम व्यूअर्स को और तमाम टीम को भी हैप्पी मदर्स डे या माओं के दिन की मुबारकबाद पेश करती हूँ। थैंक यू सो मच। और आपका सवाल है कि क्या माओं की तरबियत आप उससे मुतमईन हैं? यकीनन माँ पर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आती है। हम हमेशा बच्चों से एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि बच्चे जो हैं वो माँ बाप को ओबीडियंट हों, ताबेदार हों, माँ की बात सुने, बाप की बात सुने। आज क्योंकि माँ का दिन है तो हम ज़्यादा माँ को फोकस कर लेते हैं। तो मैं समझती हूँ कि माँ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स चिल्ड्रन है, क्योंकि जो कुछ बच्चे बनते हैं वो माँ उसमें अहम किरदार अदा करती है। आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि माँ एक इंस्टीट्यूट है और नो डाउट वो एक इंस्टीट्यूट है। तो जो सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैं अपने माशरे की बात करूँगी और हम ज़ाहिर पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान में जिन मसाइल का हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी इस वक्त शिकार है, उसमें एक तो नशा सबसे बड़ा जो तबाह कर रहा है हमारी कम्युनिटी को, वो नशा है। चर्स का इस्तेमाल है, शराब का इस्तेमाल है। दूसरा फिर हम जो माँओं को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, मैं आज मदर्स डे के हवाले से मैं आपकी सारी खिदमात को एक्नॉलेज करती हूँ, क्योंकि माँ को जितना नरम दिल खुदा ने दिया, अगर खुदा को मददगार कहा गया है तो माँ के लिए भी वही लफ्ज़ बाइबल मुकद्दस में मददगार के तौर पर इस्तेमाल किया गया जो खुदा ने अपनी ज़ात के लिए किया है। तो बिल्कुल खुदाई सोच, खुदाई जज्बात और खुदाई एहसासात से मुलब्बस किया है माँ को खुदा ने। लेकिन वही है कि हम दुनिया की भीड़ में खोकर तो शायद वो खुदाई जो ज़िम्मेदारियाँ या खुदाई जज्बात हैं उसको पूरे तौर पर इम्प्लीमेंट नहीं करते। सही।
تو جو میں بات کرنے والی تھی تھوڑی سی تلخ ہے، لیکن کیونکہ ذمہ داری کی بات ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ہمارے ارد گرد 97% جو ہیں دوسری اقوام ہیں. پاکستان میں 3% مائنورٹیز ہیں، 97% دوسرے لوگ ہیں. تو ان 3% میں سے بھی آپ کو پتا ہے ہندو ہیں، پارسی ہیں، سکھ ہیں، زرتشت ہیں، دوسرے عقائد کو ماننے والے لوگ ہیں. تو کہہ لیں تو ہم 1.5% ہوں گے یہاں پر، ٹھیک ہے. تو ٹوٹل 98.5% لوگ ہمارے ارد گرد دوسرے عقائد کو ماننے والے ہیں. تو ایسے وقت میں ایک بچے کا اپنے ایمان کو قائم رکھنا کہ اگر ہماری ایک بیٹی یا بیٹا گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کے ارد گرد تقریباً 98 لوگ جو ہیں وہ دوسری آوازیں لیے ہوئے ہیں، دوسرے عقائد لیے ہوئے ہیں، دوسری تعلیمات لیے ہوئے ہیں، دوسری رسومات لیے ہوئے ہیں، اور ان کے شاید سوچ بھی فرق ہے. بالکل شاید کہ یقیناً ان کی سوچ بھی فرق ہے. تو ایسے وقت میں ہمارے بچوں کے ایمان کو قائم رکھنا اور اس ایمان کو پریکٹس کرنا، اس ایمان کا دفاع کرنا ایک زیادہ چیلنجنگ ہے دوسرے ممالک کی نسبت یا دوسرے سوسائٹیز کی نسبت. یہاں پر زیادہ ذمہ داری ماں پر عائد ہوتی ہے. تو شاید ہم پتہ نہیں کہاں سستی کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ میرا تو بہت چرچز میں مجھے انوائٹ کیا جاتا ہے. خاص طور پر یہ ٹاپک تو بہت ہی پسندیدہ ہے کہ عورت کا کلیسیا میں کردار. تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کلیسیا میں کردار وہ جو میں پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں، یہ مذہبی کردار نہیں. کلیسیا انسانوں کا نام ہے اور انسانوں کی سماجی، سیاسی، معاشی، مذہبی، معاشرتی، یہ ساری چیزوں کو لک آفٹر کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے. تو یہاں پر انفارچونیٹ ہے کہ ہماری کرسچن مائیں صرف شاید جو ہماری ایز اے مدر صرف گھر کی 4 دیواری کے اندر ذمہ داری ہے نا، اس کو پورا کرتے ہیں. اپنے بچوں کو شاید ہم سماج کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرواتے، ہم اپنے بچوں کو سیاسیات کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرواتے، ہم ان کو اس طریقے سے امپاور نہیں کرتے کہ وہ بزنس کے بارے میں سوچیں، وہ اس معاشرے کو کہ برابر کے شہری بننے کے بارے میں سوچیں. تو اس کے لیے ایک ماں خود باشعور ہوگی اور طاقتور ہوگی اور ریسپانسیبل ہوگی تو اپنے بچوں کو کر سکتی ہے. تو نشہ اس وقت اور بے روزگاری اور تعلیم کی کمی، یہ 3 چیزیں ہیں جو انتہائی زیادہ ہماری کمیونٹی کو اور مسیحیت کو کمزور کر رہی ہیں. بالکل درست. مجھے یہاں پر یاد آتا ہے امثال کی کتاب 31 باب، وہاں پر لیموئل بادشاہ کی بات ہے اور لیموئل بادشاہ کی ماں کی باتیں لکھا ہے وہاں پر کہ ایک ماں وہاں پر اپنے بچے کو کیا سکھا رہی ہے کہ بادشاہ ہے وہ اور بادشاہ کی ماں ہے، وہ اس کو کہہ رہی ہے شراب نہیں پینا. آج ہماری مائیں کیوں نہیں اپنے بچوں کو سکھاتی؟ ابھی آپ کو پتا ریسنٹلی ہمارا ایسٹر گزرا، آج مجھے پہاڑ گنج کا علاقہ ہے کراچی کا، وہاں سے بڑی المناک خبر ملی کہ تو ایسٹر مسلمانوں کے رمضان کے بیچ میں تھا تو شراب نہیں اویلیبل تھی، بند تھا رمضان، مسلمانوں کا رمضان تھا، اس کے احترام میں شراب خانے بند تھے. لیکن عید پر کیونکہ کھل گئے تو ہمارے کرسچنوں کی موج لگی اور وہاں پر شراب پی کر تو وہاں بہت بڑا ہنگامہ ہوا. تو اگر ایک بادشاہ کی ماں اپنے بیٹے کو سکھا رہی ہے کہ تو شراب نہیں پینا اور وہ اس کو سکھا رہی ہے کہ تو نے مفلسوں کی مدد کرنی ہے، تو نے زناکاری سے پرہیز کرنا ہے، تو ایک بادشاہ یہ سب کچھ سیکھ رہا ہے تو ایک عام انسان کو کس قدر زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے. آج میں جب ماؤں سے بات کرتی ہوں کہ آپ کے بچے کیوں شراب پیتے ہیں، چرچ پہ کیوں اتنے لگ گئے ہیں، تو وہ کہتی جی ہماری بات ہی نہیں سنتے. بڑا بچہ کبھی بھی بات نہیں سنے گا آپ کی. آپ نے رائٹ فرام دا ٹائم آف برتھ ایک ماں نے اپنے بچے کو اس راہ پر تربیت کرنی ہے جس پر سے اسے نہیں موڑنا. اور میں تو ماؤں کو اب یہی سکھا رہی ہوں کہ خدا را اٹھیں، تعلیم بھی دلوائیں بچوں کو،
اور خاص طور پر ہمارے جو لڑکے ہیں اس وقت جو نشے کی حالت میں دھت پڑے ہوتے ہیں، اور چرس اور شراب تو مجھے نہیں پتا کہ کہاں سے آپ لوگوں کے دماغوں میں آ گیا کہ یہ جائز ہے، حرام ہے، یہ اجازت نہیں ہے بائبل میں اس کی، لیکن ماؤں کو بھی نہیں پتا۔ یہ سب سے بڑی ذمہ داری آج کے دن تو میں سمجھتی ہوں ایک ماؤں کو جو سماجی معاشی ذمہ داری سونپوں، یہ میں مذہبی نہیں کہوں گے، کیونکہ مذہب کا تو شاید سن کے آپ لوگوں کے کان بند ہو چکے ہیں۔ بالکل درست۔ کیونکہ معاشیات میں، سماجیات میں ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی ہاں۔ کبھی ہمارے 28 بچے کچی شراب پی کے مر جاتے ہیں، کبھی 10 مر جاتے ہیں، کبھی نہیں سنتے جی انجیل کی منادی کرتے ہوئے کوئی شہید ہو گیا۔ درست، بالکل تو ہمیں ماؤں کو ابھی بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ پیدا ہوتے ہی بچوں کو سکھائیں کہ شراب حرام ہے، نشہ حرام ہے، آپ خدا کی بادشاہی میں نہیں داخل ہو سکیں گے، آپ معاشرے کا ایک مؤثر فرد نہیں بن سکیں گے۔ صحیح۔ ویورز، جس طرح سے ابھی میم نے کہا کہ جب بڑا بچہ ہو جائے گا تو وہ آپ کی بات کبھی بھی نہیں سنے گا، اور میم ہمارے جو فادر تھے وہ بات کرتے تھے کہ جب درخت بڑا ہو جاتا ہے اور وہ ٹیڑھا اگتا ہے تو پھر آپ اس کو، جب وہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے اور اس کا تنا مضبوط ہو جاتا ہے، تو اگر وہ ٹیڑھا تنا جا رہا ہو، آپ اس کے نیچے ایک گارڈر بھی فٹ کر دیں تو وہ سیدھا ہونے سے رہا۔ لیکن جب وہ چھوٹا پودا ہے تو آپ اس کے اوپر ایک دھاگا بھی باندھ دیں گے یا چھوٹی سی پتی سی سٹک بھی رکھ دیں گے تو وہ اپنی ڈائریکشن کو سیدھا رکھے گا۔ یعنی بالکل جب چھوٹی عمر سے ہی اس کی تربیت کی جائے گی تب آپ اس سے ایک اچھا رزلٹ لے سکیں گے اور اس کی اچھی تربیت کر سکیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ اس جانب توجہ دلانے کا۔ اور مائیں اپنے آپ کو بے بس سمجھتی ہیں، حالانکہ اگر ماں چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے، اور آپ نے بالکل درست بات کی۔ اچھا میم، یہ بتائیے کہ مائیں یہ سمجھتی ہیں کہ اصل میں ہمارا اتنا قصور نہیں ہے، معاشرے کا قصور ہے، ہم ان کو ایک بات پڑھا کر بھیجتے ہیں، سکھا کر بھیجتے ہیں، لیکن باہر سے جو 98% لوگ ہیں وہ ان کو بگاڑ دیتے ہیں۔ اس پر ایک مختصر سا ان کو پیغام دیجئے کہ آپ کا یہ ذمہ داری ہے کہ آپ ان 98% سے لڑنا بھی سکھائیں۔ دیکھیں، میں تو قطعاً یہ نہیں سمجھتی کہ 98% آپ کے ایمان کو یا آپ کے بچے کو یا آپ اس کے کردار کو خراب کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے بچے بھی اسی معاشرے میں بڑھے ہیں۔ یہ ایک ماں کی ذمہ داری ہے۔ میں اکثر ماؤں کو کہتی ہوں کہ ہر عورت، کیونکہ یہ ہمارا کلچر ہے، ہم جس کلچر میں ہیں، جس معاشرے میں ہیں، کہ ہر عورت نے ناشتہ بنا کر اپنے ہسبینڈ کو بھی دینا اور اپنے بچوں کو بھی دینا۔ درست۔ تو جب آپ ناشتہ بنا کر دیتے ہیں، میں خود ایک بڑی تعلیم یافتہ خاتون ہوں، ڈبل ماسٹرز کیا ہے، میرے ہسبینڈ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، تو میں ہمیشہ ناشتے کے ساتھ بائبل ان کو پکڑاتی تھی کہ پہلے بائبل پڑھ لیجئے، بعد میں ناشتہ کیجئے۔ آج بھی بچے گاڑی میں بیٹھنے لگے تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ بائبل پڑھی ہے، دعا کی ہے، اور اگر نہیں ہوتی تو میں انہیں کہتی ہوں واپس آئیں۔ ہم اور تو فالتو باتیں بہت کرتے بچوں کے ساتھ، کیوں ہم نہیں اپنی ذمہ داری ادا کرتے؟ اور پھر معاشرہ آپ کے بچے کو نہیں خراب کر سکتا۔ میں بھی ایک ماں تھی، ماں ہوں، 3 بیٹیاں 1 بیٹا۔ میں نے اپنی بچیوں کو سکھایا، میں ان کے مرر پر لکھتی تھی کہ آئی ایم ناٹ چیپ، آئی ایم ناٹ ایزیلی اویلیبل، یعنی میں سستی نہیں ہوں اور مجھے ہر کوئی نہیں لے سکتا۔ یعنی سکھائیں بچوں کو، ان کی ویلیو بچپن سے سکھائیں، ان کی کتابوں پہ لکھیں، کاپیوں پہ لکھیں، ان کے شیشے پر جہاں پر بچے نے کھڑی ہو کے تیار ہونا ہے۔ پھر میں نے اپنے بچوں کے لیے منع کیا ہوا تھا، نہ تو وہ چیونگم چھوٹے ہوتے کھا سکتے تھے اور نہ کسی قسم کی سپاری، نہ میٹھا سونف۔ یہ 2 چیزیں سختی سے منع تھی بچوں کو، اور آج بھی ان کو یہ میٹھی کوئی چیز ایسی اجازت نہیں ہے ان کو۔ لوگ کہتے تھے اچھا میٹھا سونف ہی دے دیں، میں کہتی تھی نہیں، سونف میں لا کر رکھ دیتی تھی، اس میں مصری ڈال کے میں کہتی تھی یہ کھا لو، سادہ سونف جو ہے۔ یہ ضابطے میں نے بنانے، بچوں نے نہیں بنانے۔ جو ضابطے آپ بچپن سے بنا دیں گے، اتنی اچھی اگزامپل آپ نے دی کہ وہ بچپن سے اگر آپ اس کو سیدھا ڈائریکشن دے دیں گے اور وہ ٹیڑھا ہونے بھی لگے تو ایک دھاگے سے آپ اس کو سیدھا کھڑا کر دیتے اس کے تنے کو۔ اور اگر آپ سوچے کہ نہیں 4-5 سال کا بچہ ہوگا پھر میں سکھاؤں گا تو then it's not possible۔ پلیز
पैदाइश के वक्त से बल्कि बिफोर बर्थ, जब बच्चा माँ के पेट में ही है, आप उसकी तरबियत शुरू कर दें। ज़ाब्ते आपने बनाने हैं। आपके घर में कौन से टीवी देखे जाते हैं, कौन से चैनल देखे जाते हैं। मैं फ़िल्म भी देखती हूँ, मैं गाना भी सुनती हूँ, मेरे बच्चे भी फ़िल्म देखते हैं, बट कंट्रोल होती हैं चीज़ें। पूछा जाता है क्या देख रहे हो, क्या देखने जा रहे हो, उससे सीखा क्या है। हर बात की मैं डिस्कशन करती हूँ, और मेरे से ज़्यादा मसरूफ़ बंदा शायद नहीं होगा। आपको खुद अंदाज़ा मेरी ज़िंदगी का कि मैं कैसे कितनी मसरूफ़ होती हूँ, लेकिन इस मसरूफियत के बावजूद मुझे दिन के कौन से पल पे कौन सा टाइम मुझे मिलता है। मैं एवरी सिंगल डे आई टॉक टू माई चिल्ड्रन। हमारे पास माओं के पास टाइम ही नहीं है। हम टीवी के गिर्द बैठ के तो देख लेंगे। इसलिए प्लीज़ माशरे को इल्ज़ाम मत दीजिए, अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा कीजिए, ताकि आप एक बाशऊर ज़िम्मेदार माँ बनेंगी तो बच्चे भी ज़िम्मेदार होंगे। टीवी मेरे घर में कोई इंडियन चैनल नहीं लग सकता था। सही। बचपन में कोई इंडियन चैनल नहीं लग सकता था। सिर्फ मैं उनको इंग्लिश म्यूज़िक सुनाती थी, और वो भी चॉइस करके सुनाती थी, क्योंकि बच्चे जब है चॉइसेस हमने बनानी है, उनकी डिसिप्लिन हमने बनाना, ईमान हमने बनाना है। 4 संडे स्कूल में एवरी संडे अपने बच्चों को भेजती थी, और ज़िंदगी में कभी ये हो नहीं सकता था कि मेरे बच्चे संडे स्कूल ना जाएं। तो ये डिसिप्लिन माँ ने करना है, और क्योंकि माँ के गिर्द बच्चा ज़्यादा घूमता है, बाप भी ज़िम्मेदार है, लेकिन 95% ज़िम्मेदारी माँ पर आती है कि वो अपने बच्चों को क्या शख्सियत देती है, क्या तरबियत देती है, क्या रुख देती है, कैसा मौसर फ़र्द उसको माशरे का बनाती है। बहुत शुक्रिया मैम, आपने कहा 95% जिम्मेदारी माँ पर आती है, बशर्ते कि वो निभाए। हम लोग अक्सर देखते हैं कि बच्चे जो हमारे घरों में होते हैं या हमारे स्कूल्स में, क्योंकि मैं एक उस्ताद हूँ, और मैं देखती हूँ कि बच्चे जो स्कूल में आते हैं तो वो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं जो कि मुनासिब नहीं होती। तो हम लोग जब टीचर्स बात करते हैं तो हम ऑब्वियसली अज्यूम कर सकते हैं कि इनके घर में ये कुछ देखा जाता है और खुले आम देखा जाता है, तभी तो बच्चे का जहन मासूम होता है और उसको नहीं पता कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है। वो जो लड़ाई देखेगा वो वही प्रैक्टिस करेगा, वो जो झगड़ा देखेगा, वो जो बदतमीज़ी और गाली गलौज देखेगा सुनेगा, वो उसी को प्रैक्टिस करेगा, क्योंकि उसके लिए ये मायूब बात नहीं है, ये उसकी प्रैक्टिसेस में शामिल होता जाएगा। फिर बहुत सारी गैर अखलाकी हरकतें भी बच्चे सीखते और करते हैं जो कुछ वो देखते हैं। और जिस तरह से अभी आपने एक तवज्जो दिलाई कि जो कुछ आपके घर में देखा और सुना जाता है, कहा जाता है, वही तो बच्चे अडॉप्ट करेंगे। वो कहीं किसी और सयारे से तो चीज़ें लेकर नहीं आएंगे। तो ऑब्वियसली आपकी जिम्मेदारी है अपने बच्चों को आप अपना अक्स कैसे देते हैं। फिर आपने बहुत अच्छी बात की कि बच्चों के लिए आपके पास बड़ी लंबी लंबी सीरीज़ देखने का टाइम है, मगर आपके पास अपने बच्चे को 2 मिनट देने का टाइम नहीं है। अच्छा मैम, ये सारी बातें तो होती रहेंगी। एक मसीही माँ कि किसी चीज़ के लिए आप उसकी इनकरेजमेंट भी करेंगी कि किसी मामले में वो कुछ बेहतर भी है, कोई एक ऐसा पहलू जिससे कोई माँ खुश हो सके कि हमारी माएँ जो हैं वो कुछ बेहतर काम कर रही हैं? देखिए, मैं तो समझती हूँ कि हमारी जो ख़वातीन हैं दे आर मोर इंडिपेंडेंट गुड, यस, एज कम्पेयर टू द मुस्लिम फैमिलीज़ या अदर कम्युनिटीज़। मैं समझती हूँ कि आप हमें उस तरह शायद फुली बुरके में कवर होके कहीं बाहर जाना पड़े तो हमारे लिए शायद मुश्किल हो जाए। तो हम ज़्यादा एम्पावर्ड हैं। और मैं तो समझती हूँ कि आज जो चर्चिज़ में मैं सूरत हाल देखती हूँ तो माएँ बड़ी ज़िम्मेदारी से चर्च में बैठी होती हैं, बाप गायब होते हैं, माएँ बड़ी ज़िम्मेदारी से चर्च में बैठी होती हैं। हर चर्च में अगर 100 लोग बैठे हैं तो उसमें 90 ख़वातीन होंगी, सिर्फ 10 मर्द होंगे। तो दिस रियली अ गुड थिंग कि भी ख़वातीन का रुझान खुदा की तरफ है। ये तो मैं आई रियली अप्रिशिएट के जो खुदा से इनकी मोहब्बत है वो रिमार्केबल है। अगर तो पाकिस्तान जैसे माशरे में अगर रखा तो ये माँ को, एक माँ को क्रेडिट जाता है, क्योंकि मैं इतना रिस्पॉन्सिबल को यहाँ नहीं देख रही, माजरत कीजिएगा। एक हकीकत है चर्चिस में भी आख लीजिए कि
90% خواتین ہوں گی اور وہ خاتون ہی ہے جو اپنے بچے کو صبح اٹھ کر کرواتی اور بہت دوسری بات چرچ کرواتی ہے ماں بچوں کو ساتھ، لیکن کرنے کی بات ہے اسی چیز کہ زیادہ تر ہماری خواتین جو کرتی دباؤ کا وہ شکار نہیں ہے، گھرانوں سے انہیں اجازت ملتی ہے اور وہ بڑی محنت کر کے کوشش کرتی ہیں کہ اپنے ہسبینڈز کا جو فائنینشیل جو حالات ہے، مالی حالات اپنے خاندان کے اونچا کریں. اور کرسچن عورت میں سمجھتی ہوں کہ ایک محنتی عورت ہے. مجھے تو جو ایکسپیرینس ہوا ہے ایز کمپیئر ٹو ادرز، ہماری خواتین زیادہ محنتی ہیں، زیادہ مذہبی ہیں. مذہبی سے مطلب خدا سے پیار کرنے والی، اور یہ اچھی بات ہے، لیکن شاید ہمیں اور تھوڑی کانسلنگ کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے وہ اور زیادہ معاشی اور سماجی ذمہ داریوں کو بھی پورا کرنے والی ماں بن جائے گی. اور اگر مسیحیت پاکستان میں ابھی قائم ہے تو یہ ماؤں کی خدا سے اور یسوع سے محبت کی وجہ سے قائم ہے. زبردست. اور میم نے آپ کو انکریج بھی کیا ہے، جہاں تھوڑی بہت آپ کی کانٹ چھانٹ کی ہے تو وہاں پر آپ کے لیے انکریجنگ ورڈز بھی ضرور ہم نے آپ کے لیے رکھے ہیں. اور یہ سچ میں بات ہے کہ خود مسیحیت نے آپ کو، ماؤں کو، خواتین کو اتنے حقوق دیے ہیں جتنے لوگ کلیم بھی نہیں کر سکتے. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے عورت کے حقوق بہت زیادہ ہیں، مگر وہ اس کے آس پاس سے بھی نہیں گزرتے. مسیحی خواتین زیادہ انڈیپینڈنٹ ہیں، زیادہ امپاور ہیں، وہ کسی کی، مردوں کی بھی دھمکی سے نہیں ڈرتی. بالکل، اور no ان کے doubt. اوپر مسیح نے ان کو اتنا آزاد کیا ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک انکریجمنٹ ہے، اور اسی انکریجمنٹ کا آپ فائدہ اٹھاتے ہیں. میم ہم چاہیں گے کہ کچھ سیاسی طور پر بھی بات کی جائے کہ ماؤں کو اپنے بچوں کے لیے سیاسی بیداری کے لیے کیا کام کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہمارے بچے ہماری قوم میں جو سیاسی جو دھارا ہے اس میں شامل نہیں کرتی تو وہ بھی ایک ہمارے لیے خطرناک بات ہے. تو ہم اپنے رائٹس کو کس طرح سے اویل کریں گے، اس کے بارے میں بھی ضرور ماؤں کو کچھ حوصلہ افزائی کیجیے. بالکل، میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں تو معاشرے کے ہر جو ڈائمینشنز ہیں، پہلو ہیں، ان کے اندر اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور مجھے یہ بھی ایک چیز تکلیف دیتی ہے کہ پتہ نہیں کس نے کہہ دیا کہ سیاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں سیاست اور مذہب دو جڑی ہوئی چیزیں ہیں، کیونکہ اگر ایک اچھا روحانی بندہ، خدا کا خوف رکھنے والا بندہ، خدا کو جاننے والا شخص، لڑکا یا لڑکی، وہ اگر سیاست میں آئے گا تو اس کے معاملات زیادہ فیئر ہوں گے، زیادہ بولڈ ہوں گے، زیادہ انکریجنگ ہوں گے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ماؤں کو ضرور چاہیے کہ اپنے بچوں کو انکریج کریں. جو اتنے مشکل حالات میں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے جو مائیں جد و جہد کرتی ہیں، تو اس جد و جہد میں ضرور یہ بھی کوشش کیجئے کہ ان کو سیاست کے اندر داخل ہونے کا بھی لیسن دے ماں، کہ نہیں، آپ نے بھی ایک بڑا لیڈر بننا ہے، آپ نے بھی سیاسی لیڈر بننا، قومی لیڈر بننا. کیونکہ بائبل مقدس پہ ہمیں داؤد نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، دبورہ نبیہ بھی تھی اور وہ قاضی بھی تھی، اور ایک وہ پولیس جرنیل بھی تھی. دیر آر سو مینی لیڈیز ان دا بائبل جو کہ وہ خدا کے ساتھ بھی چل رہی تھی اور وہ پولیٹیکلی بھی اتنی طاقتور وہ خواتین تھی. تو کیوں نہ ہم اپنی بیٹیوں کو، بیٹوں کو انکریج کریں کہ وہ بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیں، جنرل الیکشن میں حصہ لیں. اور میں ماؤں کو انکریج کروں گی کہ اگر وہ دن میں ایک بار نیوز دیکھنا شروع کر دیں نا، وہ شام کا جو مین بلیٹن آتا ہے جس میں پورے دن کی خبریں ہوتی ہیں، وہ 5 منٹ یا 10 منٹ کا ہوتا ہے، پلیز اس کو سننا شروع کریں. اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا کے وہ سنانا شروع کریں تاکہ آپ معاشرے کے ساتھ اپنے آپ کو لنک کریں، اپنی جو قومی ذمہ داریاں اس کے ساتھ لنک کریں، تاکہ آئندہ آنے والے الیکشن میں اور آئندہ آنے والے سالوں میں
ہمارے زیادہ جو لوگ ہیں وہ ایم پی ایس بھی بنے، ایم این ایس بھی بنے، سینیٹرز بھی بنے، خواتین بھی اور مرد بھی. اس کے لیے ہم ماؤں کو دعا کرنی چاہیے اپنے بچوں کے لیے اور ان کے ساتھ گفتگو بھی کرنی چاہیے. بالکل درست. اور جو آپ ابھی بات کر رہے تھے وہ ازراہ مذاق میں اس کا جواب دیتی ہوں. آپ نے کہا کہ کون لوگ ہیں جو سیاست پہ آنے کے لیے بات کرتے ہیں کہ مذہب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. پاکستانی سیاست اس قدر خوبصورت ہے اور میرا مطلب ہے کہ اس قدر بدنام ہے کہ ہمارا جی نہیں چاہتا کہ ہم اس کو اپنے مذہب سے اٹیچ کریں. تو وہ کچھ اسی قسم کی سچویشن ہے. لیکن جیسے میم نے انکریج کیا ویسے ہی ودا لائٹ ٹیلی ویژن بھی آپ کو انکریج کرے گا کہ اگر ہم پڑھے لکھے لوگ اور پازیٹیو لوگ اور ایماندار لوگ سیاست میں آئیں گے تبھی تو آپ سیاست کا اور پاکستانی سیاست کا چہرہ بدلیں گے، اس کا رخ تبدیل کریں گے. اور ودا لائٹ ٹیلی ویژن کی طرف سے، غزالہ میم کی طرف سے اور بہت سارے لیڈرز کی طرف سے ہم آپ کو یہ بھی پیغام دیتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن کا حصہ بنیے، سنسس کا ہونے جا رہی ہے، اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کیجیے. جہاں جس لیول پر آپ کام کر سکتے ہیں، مائنورٹی کی سیٹ پہ لڑیں، لیڈیز کی سیٹ پہ لڑیں اور ہر لیبر کی سیٹ پہ لڑیں. جہاں جہاں سے آپ اپنی قوم کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں وہاں پر حصہ لیجئے اور ضرور اپنی قوم کے لیے سیاست کا رخ موڑیے تاکہ آپ کی قوم ترقی کرے. میم آپ کا بہت شکریہ. اتنا دل ہے کہ ہم اور باتیں کریں. میرا دل تھا کہ ہم خواتین کی کاؤنسلنگ پہ بات کریں، ان کے لیے ایک تربیت کے اوپر بات کریں، لیکن امید ہے کہ ضرور ہمیں کبھی دوبارہ وقت ملا تو ہم اس نشست کو آگے بڑھائیں گے تاکہ خواتین کی اچھے طریقے سے تربیت بھی کی جائے اور ماؤں کی اچھے سے تربیت بھی کی جائے. آپ کا میم بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کے لیے. ویورز آپ کا بہت شکریہ. آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. جاتے ہوئے ہم آپ کو دوبارہ کہتے ہیں ہیپی مدرس ڈے. گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس پاکستان. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.